اب سب کافر کو چھوڑو، قرآن سے کم از کم تو الگ ہو گیا نا. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر موقف، ان کا قیام، ان کا قعود، ان کا نطق، ان کا سکوت، وہ چاہیں جہاد کریں، چاہے جہاد نہ کریں، صبر کریں، چاہیں وہ بولیں چاہے ساکت رہیں، ان کا ہر موقف قرآن کے مطابق ہے. اور ان کا جو اتباع کرے گا وہ قرآن کا اتباع کرے گا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. لذا یہ جو میں نے آیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، عصمت ثابت، آیے تطہیر عصمت ثابت، حدیث ثقلین عصمت ثابت. مزید بولو بھائی. دیکھیں، لیکن یہ اگر معصومین پہ آپ کہتے ہیں تو باقی پیغمبر بھی گزرے ہیں، وہ بھی معصومین میں سے ہی آتے ہیں، لیکن ان سے بھی خطا جو ہے وہ تو قرآن مجید میں آئی ہے کہ مثلا حضرت یونس علیہ السلام میں یا دوسرے حضرت ہاں آدم علیہ السلام میں، تو اس طرح تو تو وہ پھر خطا تو اگر وہ جو جن کی قرآن خود گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ منسوس من اللہ بھی ہیں، لیکن ان سے بھی خطا اگر ہو سکتی ہے تو پھر تو یہ بات اس کو کیسے کمپیریزن ہوگا ان دونوں کا؟ باقی تو آپ کی بات کا تو میری انبیاء سے خطا ہوتی ہے، تو پھر انبیاء سے خطا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں، ہمارے نبی سے بھی خطا ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ نبی علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی، لیکن اوور آل جو آپ کے میں نے مذہب میں اوور ہوئی آل ہے، جو بات کی ہے وہ آپ کے مذہب میں ہوئی ہے نا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بیچ میں انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں نا. وہ اتنی بڑی خطا، اتنی بڑی خطا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص بتوں کی پوجا شروع کر دے مکے میں. مکے والے سب خوش ہو گئے. بھلے وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى شَفَاعَتُهُنَّ تُرْتَجَى. بھلے وہ حدیث غرانیق پڑھیں آپ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کو گالی دیتے تھے. مسلم میں یہ ایک باب ہے کہ لوگوں کو بری بری گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے بغیر کسی بغیر استحقاق کے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھائی، یا آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں. میں یہ باتیں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں علن کہتا ہوں، یہ یہاں پہ آن لائن کہتا ہوں، یہ چپکے سے آپ کے تک کوئی پرائیویٹ سیشن تھوڑی ہے. اگر میں یہاں پہ ایک جملہ غلط کہہ دوں نا، آپ کے علماء میرا کلپ بنا دیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ کو، ان کو اللہ سے یہی چاہیے جی جی کہ میں ایک غلط کوٹ کروں تاکہ وہ میرا کلپ بنا دیں. وہ تو بیٹھے ہیں ادھر بیچارے، ادھر کئی لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ یاری کا کلپ بناتے ہیں. میں نے وہ بات آگے پیچھے سے کاٹ کے وہ غلط پیش کرتے ہیں کہ اللہ یاری نے تو یہ کہا ہے. اگر میں یہاں پہ غلط جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو اگر یقین نہیں آتا نا، آپ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہو؟ یہ آپ کی کتابوں میں. اچھا وہ یہ ملاحظہ فرمائے صحیح مسلم شاب دار الفکر، یہاں پہ ایک باب ہے کتاب الادب، کتاب البر والصلۃ والآداب. اچھا کتاب الادب میں کہ یہ کتاب الادب ہے، یہاں پہ باب ہے. صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ 1282. باب من لعنه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلك. وہ اشخاص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا یا گالی دیا یا ان کو کیا ہے، ان کو بد دعا دی ہے، وہ اور اس کے مستحق نہیں تھے. کان له زکاة واجر ورحمہ، وہ اس شخص کے لیے پاکی کا سبب ہے، اجر کا سبب ہے اور رحمت کا سبب ہے. حالانکہ ان لوگوں نے خود روایت کی. عزیزو یہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں وہ اچھا یعنی غیر مستحق افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی. ایک منٹ میں بخاری بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، بخاری لانا ہوگا شیلف سے. ایک منٹ بخاری لا کے دیتے ہیں آپ کے لیے. اچھا بخاری میں کیا لکھا ہے میرے بھائی؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلم میں، بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے نا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب مجھے بتاؤ بھائی، تم نے نبی کے لیے کوئی عزت چھوڑ دیا؟ اور بخاری مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟ یہ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر 1252 وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم میں ایک باب ہے
کہ لوگوں کو بلا وجہ وہ گالی دیتے تھے. ہاں انہی سے روایت ہے. قال عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو گالی. اب صحابی کو گالی دے تو وہ تو بڑی بات ہے آپ لوگوں کے نزدیک. آپ لوگوں نے تو وہ بھی کاٹا نا، اچھا قانون بھی بنانے کی کوشش کی پاکستان میں کہ جو صحابی کو گالی دے وہ جیل چلا جائے. تو یہ نبی ہے تو نبی سے جیل میں جائیں گے اس سے. اب کیا کرو گے بھائی، اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیل ان پہ پرچہ کٹے گا نا، ایف آئی آر. سباب المسلم فسوق وقتال کفر. اب مجھے بتاؤ بھائی، اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے انبیاء سے غلطی ہوتی تھی. آپ دیکھیں اگر انبیاء سے غلطی ہوتی تھی بھائی تو آپ لوگوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی عزت نہیں چھوڑی. ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں جب آئیں گے نا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے جو قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں کہ مثلا حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کیا، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے. یہ گناہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے نکلے تھے، انہوں نے شجر سے کاٹا تھا. یہ ان کے لیے حرام نہیں تھا کہ وہ شرعی طور پر یہ گناہ ہو، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ نہ کھاتے. حضرت یونس علیہ السلام اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ کہ روایات کہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہ یہ گناہ نہیں تھے. انہوں نے ایک کام جو ان کے لیے بہتر تھا کہ نہ کرتے، بہتر تھا کہ نہ کرتے، ان سے چھوٹ گئی ہے. لیکن انہوں نے اللہ ایسا کام نہیں کیا جس کے سبب سے وہ گناہ ہوتا جو اللہ نے ان سے منع کیا تھا حرمت کے طور پر. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عصمت جو ہے بالاتر ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام میں بالاتر ہے باقی انبیاء سے، کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی گناہ نہیں کرتے. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کبھی گناہ نہیں کرتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی مصلحت کے بنا پر کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیں کہ وہ بھول جائیں. وہ ان کا اپنا فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے کہ تاکہ لوگ، ان کی شان اتنی عظیم ہے تاکہ لوگ نہ کہہ دیں کہ یہ اللہ ہے، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کہ یہ اللہ ہے. تو ان سے کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ مثلا وہ سے کسی مسئلے پر سہو صادر ہو جائے. تو یہ سہو جو ہمارے احادیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ نبی کا فعل نہیں ہے، وہ اصحاء ہے. اصحاء یعنی اللہ کا فعل ہے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں، ان کے جسم میں تصرف کر لیتا ہے، ان سے ایک فعل صادر کرا لیتا ہے. مثلا وہ روایات میں ہے کہ وہ سو گئے تھے نماز فجر سے. تو یہ بعض روایات میں اس طرح قلیل روایات میں مل جاتے ہیں، ان پہ کوئی یقین رکھنا واجب نہیں ہے، انسان ان سے ساکت بھی رہ سکتا ہے. تو یہ بعض قلیل روایات میں ہے کہ یہ بھی اللہ کا فعل ہے، ان کا اپنا فعل نہیں، ان کی اپنی شان اس سے عظیم تر ہے کہ یہ ان سے صادر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ اس لیے تاکہ لوگ نہ کہہ دیں کہ یہ اللہ ہے، تاکہ لوگوں تاریخ میں یہ نہ رہے کہ بھئی یہ خود جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا لوگوں نے شروع کر دی کہ یہ تو اللہ کے بیٹے تھے. خاتم الانبیاء تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی لوگ ان کو نہ کہہ دیں کہ یہ بھی اللہ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسے عبودیت اور مخلوقیت کے جو شؤون ہوتے ہیں کبھی کبھار ان سے صادر ہو جائے. تو یہ بعض روایت میں ہے کہ ممکن ہے، لیکن وہ بھی گناہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو، وہ بھی فعل حرام نہیں ہے. وہ بعض مرات سہو ہوتا ہے، بلکہ اصحاء ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں اب اس کی بات لمبی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے گناہ نہیں ہیں. اوکے، مزید کوئی سوال ہو میرے بھائی؟